بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فائنل کوئی بھی جیتے لیکن ورلڈ کپ مراکش کے نام ہوا۔ فائنل ارجنٹینا جیتے یا فرانس، لیکن فٹ بال ورلڈ کپ 2022 مراکش کے نام رہے گا۔ یہ تبصرہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیمی فائنل میں فرانس کے مقابلے مراکش کی شکست کے بعد کیا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کا پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام ہمارا ہدف ہوگا۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کو پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام مہیا کرے گا تو وہ فوج کے یوکرین کے خلاف فضائی حملوں کو جائز ہدف بنایا جائے گا۔ برطانیہ کا غیر قانونی پناہ گزینوں کو ملک سے باہر نکالنے کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم رشی نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ میں 5 نکاتی منصوبے پر تقریر کرتے ہوئے اپنا پالیسی بیان دے دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ باجوہ سے ڈیل کر کے ملک لوٹنے کے لیے بے شرم چور واپس آ گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ باجوہ سے ڈیل کر کے ملک لوٹنے کے لیے یہ چور دوبارہ آ گئے۔ وزیر اعظم باہر جا کر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن مجبور ہوں۔ آپ کا وزیر اعظم ایسی بات کر کے قوم کی عزت ختم کر دیتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران نیازی ناکامی کے بعد پارلیمانی نظام پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران نیازی پارلیمانی نظام جمہوریت پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ خبردار کرتا ہوں کہ عمران نیازی دشمن ایجنڈے سے باز آ جائے۔ مسحور کر دینے والا نظارہ جبل النور قرآنی آیات سے منور ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے جبل نور پر ایک جمالیاتی منظر پیش کیا گیا جس میں قرآنی آیات کو روشن کیا گیا۔ خشک ہوتی ہوئی لکڑی سے بجلی حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ سویڈن کے انجینئرز نے کہا ہے کہ پودوں اور درختوں میں نمی اور خشک ہونے کے قدرتی چکر سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چمن بارڈر پر پاک افغان فورسز میں ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ چمن میں پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرحد پار سے افغان فورسز کی فائرنگ سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ امریکہ کا ہمیشہ کی طرح ایک اور مزاحیہ بیان کہ یوکرین امریکہ کی حمایت پر بھروسہ برقرار رکھے۔ یوکرین نے روس کی جانب سے تازہ حملے کے دوران متعدد ایرانی ساختہ ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فائنل ارجنٹینا جیتے یا فرانس، لیکن فٹ بال ورلڈ کپ 2022 مراکش کے نام رہے گا۔ یہ تبصرہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیمی فائنل میں فرانس کے مقابلے مراکش کی شکست کے بعد کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ فرانس کے خلاف سیمی فائنل میں مراکش نے جان لڑا دی، بس ذرا سی کمی رہ گئی جس سے مراکش فائنل تک رسائی میں ناکام ہو گیا۔ البیز اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں فرانس نے میچ کے 5ویں ہی منٹ میں پہلا گول کر دیا، جس کے بعد مراکش کی ٹیم نے حریف ٹیم پر حملے تیز کیے مگر وہ کوئی گول کرنے میں ناکام رہی اور وقفے تک مقابلہ 1-0 رہا۔ دوسرے ہاف میں مراکش کی ٹیم نے حکمت عملی میں تبدیلی لاتے ہوئے فرانس کے خلاف اٹیکنگ رویہ اپنایا، جس کے بعد اسے گول کے متعدد مواقع ملے مگر وہ پھر بھی گول نہ کر سکی۔ مراکش کو دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب میچ کے 79ویں منٹ میں فرانس کی برتری 2-0 ہو گئی۔ دفاعی چیمپئن کہلانے والی فرانس کی ٹیم مسلسل دوسری مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے۔ ورلڈ کپ کا فائنل اب اتوار کو کھیلا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ مراکش کی ٹیم نے اس بار کے ورلڈ کپ میں اپنی حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار افریقہ اور دنیائے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی اور گزشتہ روز کے میچ میں بھی اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
مراکش کے کھلاڑیوں نے شکست کے باوجود شکر کے سجدے کیے اور فاتحہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ مراکش کی ٹیم پورے ورلڈ کپ کے دوران فلسطین سے اپنی حمایت کے لیے بھی خوب سرخیوں میں رہی اور اس نے اپنی ہر کامیابی کی خوشی میں فلسطین کو بھی ساتھ رکھا۔ اپنے پرچم کے ساتھ ساتھ فلسطینی پرچم بھی خوب لہرایا۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کو پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام مہیا کرتا ہے تو وہ فوج کے یوکرین کے خلاف فضائی حملوں کو جائز ہدف بنائے گا۔ امریکہ پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام کو یوکرین بھیجنے کے منصوبوں کو حتمی شکل دے رہا ہے اور اس فیصلے کا اعلان اس ہفتے کے اوائل میں کیا جا سکتا ہے۔ روس نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ یوکرین میں پیٹرائٹ یقینی طور پر روس کا ہدف ہوں گے۔ پیٹرائٹ کو جدید ترین امریکی فضائی دفاعی نظاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ لڑاکا طیاروں، کروز میزائلوں، بیلسٹک میزائلوں کے حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں عام طور پر ریڈار اور دیگر معاون گاڑیوں کے ساتھ لانچر شامل ہوتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روس کی جانب سے میزائل حملوں میں حالیہ اضافے کا مقصد جزوی طور پر یوکرین کی فضائی دفاع کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے تاکہ وہ ملک کی فضائی حدود پر غلبہ حاصل کر سکے اور بیرون ملک سے آنے والی فضائی مدد کو روک سکے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے یوکرین کو مہیا کردہ اسلحہ اور دفاعی نظاموں میں ناسا-مس فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین میں روسی میزائلوں کو بے عیب طریقے سے روکا ہے۔ امریکہ اب تک یوکرین کو $19.3 ارب کی فوجی امداد مہیا کر چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ میں 5 نکاتی منصوبے پر تقریر کرتے ہوئے اپنا پالیسی بیان دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ بہت ہو گیا، اب غیر قانونی تارکین وطن کو واپس جانا ہوگا۔ ہم مزید اس بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پناہ گزینوں سے متعلق قانون اور نظام اب بیکار اور فرسودہ ہو چکا ہے، جس میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی ہیں کیونکہ اب دشمن ریاستیں یورپی سرحدوں پر امیگریشن کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ باجوہ سے ڈیل کر کے ملک لوٹنے کے لیے چور واپس آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم باہر جا کر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن مجبور ہوں۔ آپ کا وزیر اعظم ایسی بات کر کے قوم کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ بے شرم انسان ہے۔ چوروں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ یہ اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ محنت نہیں کریں گے، امداد سے آنے والے پیسے سے کام چلا لیں گے۔ چوروں کو NRO 2 دے کر ملک میں اصل ظلم کیا گیا۔ جب ان کو پکڑنے لگتے ہیں یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے جنرل مشرف سے ڈیل کی اور اب جنرل باجوہ سے ڈیل کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف واپس آنے کے لیے پر تول رہا ہے اور نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ آصف علی زرداری کے کیسز ختم ہو گئے، اس کی بہن فریال تالپور بھی پاک ہو گئی۔ پورا سندھ جانتا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہر چیز میں کمیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں طاقتور وڈیرے غریب حاریوں پر جانوروں کی طرح شدید ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو باہر۔ ان کا کہنا تھا کہ میں حقیقی آزادی کی مہم چلا رہا ہوں اور جب تک زندہ ہوں یہ مہم چلاتا رہوں گا۔ اس میں جان بھی چلی جائے تو اللہ نے شہیدوں کو بڑا رتبہ دیا ہوا ہے۔ ناانصافی کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کا آپشن نہیں دیا، چپ کر کے گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ سب شرکت کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی پارلیمانی نظام جمہوریت پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبردار کرتا ہوں کہ عمران نیازی دشمن ایجنڈے سے باز رہے۔ ملکی سلامتی کو کمزور کرنے کی ہر ایک مذموم سازش کو ناکام بنائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت کو بلیک میل کرنے، اسلام آباد پر مسلح جھڑپوں کے ذریعے حملہ کرنے
اور اپنے مذموم سیاسی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں بری طرح ناکامی کے بعد عمران خان اب پارلیمانی نظام جمہوریت پر حملہ آور ہونے پر تلا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ حملے کو کامیاب ہونے دیا تو پھر بار بار یہ عمل دہرایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دینے کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ عمران خان جن صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے ہم وہاں انتخابات کروا دیں گے، وہ اب تاریخ نہ دیں، اسمبلیاں تحلیل ہی کر دیں۔ مگر قومی اسمبلی کے انتخابات ابھی نہیں ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے راولپنڈی جلسے میں ناکامی کے بعد مایوسی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ مقرر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اسمبلی تحلیل کریں گے اس پر انتخابات کروا دیں گے۔ عمران خان جن اسمبلیوں سے جتنے استعفے دیں گے ان کا الیکشن کروایا جائے گا۔ اس کے نقصانات اور فوائد دیکھنے میں ہمیں چند دن تو لگے ہیں، لیکن پہلی اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے جس کے بعد ہم فیصلے تک پہنچ چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں، لیکن جو حقائق اور چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان سے سیاسی طور پر اندازہ لگایا جاتا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا اور ان کو وہ تمام سہولیات حاصل نہیں ہوں گی جو 2018 یا ضمنی انتخابات میں ان کو حاصل تھیں۔ عمران خان کا بیانیہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کو دیوالیہ بنانے کے لیے باقاعدہ تحریک چلا رہا ہے۔ اس کا پروپیگنڈا بھی یہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایسی دشمنی اور دھوکہ دے رہا ہے جو کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں کس کا ایجنڈا ہے۔ یہ اس وقت تحریک چلا رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، لیکن کامیاب نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی پریشر نہیں ہے اور اب اس شخص کا حکومت پر بھی کوئی پریشر نہیں ہے جس طرح یہ کہتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اسلام آباد سیل کر دوں گا اور انتخابات کی تاریخ لے کر جاؤں گا، لہذا اس کی یہ دھمکیاں دفن ہو چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس کو انتخابات کی تاریخ نہیں لے کر دے گی کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، انشاءاللہ 17 دسمبر کو لبرٹی چوک پر اپنے خطاب میں تاریخ دوں گا کہ ہم کب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ ہم قومی اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہمارے استعفے قبول کرو تاکہ ہم قومی اسمبلی سے بھی نکلیں۔ پھر تقریباً 70% پاکستان میں انتخابات ہوں گے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ عقل کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو پھر ملک میں انتخابات کروا دیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں قوم کی فکر نہیں ہے، ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے جبل نور پر ایک جمالیاتی منظر پیش کیا گیا ہے جس میں قرآنی آیات کو روشن کیا گیا۔ یہ اقدام پہاڑ کے دامن میں کیا گیا۔ جبل نور جسے کوہ ہرا بھی کہا جاتا ہے، اس پر ہی غار ہرا موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ 67,000 مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے پر قائم یہ منصوبہ پہاڑ جبل نور اور اس پر موجود غار ہرا کی تاریخی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ غار ہرا مسجد حرم سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ اپنی چٹانی شکل کی وجہ سے ممتاز ہے۔ یہ پہاڑ اور اس پر موجود غار زائرین خاص طور پر گریٹ سٹریم روڈ کے ذریعے طائف کی طرف جانے والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ اس غار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور سلام کے پیغام کے ساتھ ملنے سے پہلے کئی سال تک گلے لگایا۔ اس کی رازداری میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی ملنے کا اعزاز حاصل ہوا۔
سویڈن کے انجینئرز نے کہا ہے کہ پودوں اور درختوں میں نمی اور خشک ہونے کے قدرتی چکر سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق لکڑی میں نمی اور خشکی کا عمل ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے، جو تمام پودوں اور درختوں میں ہوتا ہے۔ جب پودوں کا پانی بخارات بن کر اڑتا ہے تو اس سے بائیو الیکٹرک پیدا ہوتی ہے۔ پانی کی آمد و رفت جتنی بڑھے گی، اس فرق سے بننے والی بجلی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لکڑی 1 وولٹ فی مربع سینٹی میٹر تک بجلی خارج کرتی ہے، جو درمیان میں ضائع ہو کر بھی ہم تک 1.35 مائکرو واٹ تک پہنچتی ہے۔ ایک تجربے نے لکڑی نے 2 سے 3 گھنٹے تک بجلی فراہم کی، پھر یوں ہوا کہ بجلی کی مقدار کم ہونے لگی، تاہم اس سے LED اور کیلکولیٹر جیسے چھوٹے آلات چلائے جا سکتے تھے۔ اگر کوئی لیپ ٹاپ چلانا ہے تو اس کے لیے لکڑی کا رقبہ 1 مربع میٹر تک بڑھانا ہوگا، جو 1 سینٹی میٹر تک موٹا بھی ہو۔ چمن میں پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرحد پار سے افغان فورسز کی فائرنگ سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ ہتھیاروں کے استعمال کے سبب ہونے والے دھماکوں کی آوازیں چمن شہر میں سنی جا رہی ہیں، جس سے عوام میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے چمن شہر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور عوام کو بارڈر علاقوں سے دور رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ یاد رہے دوستوں کو 11 دسمبر کی شب افغان بارڈر فورسز کی جانب سے بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ سے چمن میں 5 شہری شہید اور 17 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرین نے روس کی جانب سے تازہ حملے کے دوران متعدد ایرانی ساختہ ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی جانب سے واضح کیا جا چکا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کے موقع پر بھی جنگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ یوکرین کے صدر نے حملے میں استعمال ہونے والے ایران کے تیار کردہ ہتھیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے آج صبح ایرانی ساختہ 13 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا اور ان تمام کو ہم نے مار گرایا۔ انہوں نے دارالحکومت کیف کے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ متوقع انتباہی پیغامات کے لیے تیار رہیں۔ یوکرین کو تقریباً 10 مہینے سے متواتر فضائی حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن ان حملوں میں اکتوبر کے بعد سے اضافہ ہو گیا ہے، جب روس نے منظم طریقے سے یوکرین کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے سبب لاکھوں لوگوں کو بجلی اور پانی سے محروم ہونا پڑا۔ دوسری جانب امریکہ نے ہمیشہ کی طرح ایک اور مزاحیہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ کی حمایت پر بھروسہ برقرار رکھے۔ پبلک ٹوائلٹ، بسوں اور پارکس میں موبائل فون نمبر لکھنا معمول کی بات ہے، مگر ایک شہری نے دوران سفر PIA کی سیٹ پر ہی اپنا نمبر لکھ دیا۔ صفائی کے دوران جب جہاز کی سیٹ پر لکھا گیا نمبر سامنے آیا تو عملے کی جانب سے اس شہری سے رابطہ کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ آپ نے موبائل نمبر جہاز کی کھڑکی پر لکھ دیا۔ یہ کوئی اسکول کی ڈیسک یا کوئی بس نہیں ہے جو آپ نے ایسا کیا۔ آپ کو اس عمل کے نتیجے میں عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ سزا کے طور پر آپ کو 15,000 روپے جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے۔ PIA حکام کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے شہری نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے تفریح میں لکھ دیا تھا۔ آپ 1,500 روپے مجھ سے لے کر ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور پانی سے لکھے ہوئے نمبر صاف کرتے ہیں۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک کسان نے مبینہ طور پر بجلی کمپنی کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے بعد اپنی جان لے لی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط چھوڑ دیا ہے۔ 35 برس کے منیندرا نامی کسان نے خط میں لکھا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت میرے جسم کا ہر حصہ فروخت کرے تاکہ واجبات کی ادائیگی ہو سکے۔ کسان کے خاندان کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے 87,000 روپے کا بل ادا نہ کرنے پر ان کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ اس نے لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ جب بڑے سیاستدان یا کاروباری شخصیات کوئی خلاف قانون کام کرتے ہیں تو سرکاری اہلکار کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ اگر وہ قرض لیتے ہیں تو یا ان کا قرض معاف کر دیا جاتا ہے یا انہیں ادائیگی کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے،
لیکن اگر کوئی غریب تھوڑا سا قرضہ بھی لے لے تو حکومت اسے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھنے کی بجائے سر عام لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ ان کے خاندان کے مطابق ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔